دیپک لال اپنے کمرے میں محصور تھا اور اس کی مائی اس کے ساتھ جہازی سائز نواڑی پلنگ پہ بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے سہلا رہی تھی۔ ہر 2 پل بعد دیپک لال کو جھٹکا سا لگتا اور وہ سہم کے کمرے کی کھلی کھڑکی کو تکنے لگتا جہاں سے خدا بخش کے چیخنے کی آواز آتی تھی۔ جیسے ہی اسے بید کی چھڑی چھوتی وہ چلاتا اور اس کے چلانے سے دیپک لال کانپ کانپ جاتا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ اس کے کارن خدا بخش کو مار پڑ رہی تھی۔ وہ ایک نجس مسلمان کے ساتھ رات گزار کے آیا تھا۔ اس کی مائی نے اسے پاک کیا تھا اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کے کمرے میں لے آئی تھی کیونکہ اس کا باپ انتہائی طیش میں تھا۔ وہ بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن سارا غصہ خدا بخش پر اتار رہا تھا۔ کرپا شنکر کو لگ رہا تھا جیسے خدا بخش نے جان بوجھ کر دیپک لال کو رات اپنے پاس ٹھہرایا تھا تاکہ وہ بیمار پڑ جائے، جبکہ وہ تو دیپک کو سرے سے جانتا تک نہیں تھا، لیکن ساڑ نکالنے کا بہانہ تھا جو کسی مسلمان پہ نکلتا تو بات بھی تھی۔ خدا بخش کی چیخیں دم توڑ رہی تھیں لیکن بید کی ظالم چھڑی کو قرار نہیں تھا۔ تبھی دیپک لال کا سانس اکھڑنا شروع ہوا تھا۔ وہ پہلے لمبے سانس بھرتا رہا اور پھر جب دقت بڑھی تو منہ کھول کے نرخرے تک سے آواز نکال نکال کر سانس لینے لگا۔ اس کی ماں بوکھلا کے اس کی پیٹھ اور ہاتھ سہلا رہی تھی۔ جب وہ نہ سنبھلا تو راجستھانی ساڑی کا پلو منہ پہ دھرے وہ رونکی ہوئی باہر کو بھاگی۔ حویلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ کرپا شنکر نے ملازموں کو بھگایا وید جی کو لینے اور خود لنگی سنبھالتا بید کی چھڑی خدا بخش کے ادھموئے وجود پر اچھال کے بیٹے کے کمرے کی اور بھاگا۔ دیپک لال بستر پر لیٹا کم بیٹھا سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ دمے کی ہلکی شکایت تو اسے رہتی ہی تھی لیکن آج یہ شدت معمول سے زیادہ تھی۔ کرپا شنکر نے 2 گالیاں زیر لب خدا بخش کو دیں اور دیپک لال کا سر اپنی گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ من ہی من میں گیتا کا پاٹ کرنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ساری نحوست خدا بخش کی ڈالی ہوئی ہے جس کے وجود کے باعث اس کا اکلوتا لال بیمار پڑ گیا تھا۔ وید جی کے آنے تک دیپک لال بے سدھ ہو چکا تھا۔ وید جی نے آ کر بکسے سے کوئی دوا نکال کر سنگھائی، کوئی عرق حلق میں ٹپکایا لیکن دیپک کے دم میں دم نہ آیا۔ پریشان ہو کر وید جی نے سر جھکاتے ہوئے نیم شرمندہ سے انداز میں کرپا شنکر کو دیکھتے ہوئے کہا، سرکار یو ہمارے بس کی بات نہ ہے، تھے برکت اللہ حکیم کو بلوا لیو، چھورے کا علاج وہی کر سکت ہے، ہم کا معاف کر دیو۔ یہ کہہ کر وید اپنی لنگی اور بکسا سنبھالتا وہاں سے نکل گیا اور کرپا شنکر جیسے سکتے میں بیٹھا صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ وہ ایک مسلمان حکیم کا احسان لے گا یہ تو اس کی غیرت کو گوارا ہی نہیں تھا، لیکن دیپک کا سانس ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اس کی ماں بے آواز روتی کرلاتی اسے التجائیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لاچار ہو کر اس نے برکت اللہ حکیم کو بلوا بھیجا اور ایک ہی نسخے سے دیپک لال کچھ ہی دیر میں بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ بچے کو بلا وجہ روک ٹوک متی کرنا اور بارلے یعنی باہر کھلی ہوا میں بھیجو۔ کمرے میں بند رکھنے سے سانس گھٹے گا، کھیل کود کا من ہوئے تو اسے کھیلنے دو۔ مرض اتنا شدید نہیں ہے لیکن اگر تکلیف میں آئے گا تو سانس جلدی اکھڑے گا۔ کرپا شنکر نے کڑوی گولی کی طرح برکت اللہ حکیم کی بات حلق سے نیچے اتاری اور انہیں دروازے تک چھوڑنے گیا۔ راستے میں دالان پار کرتے حکیم برکت اللہ نے خدا بخش کو بے سدھ پڑے دیکھا تو فوراً پاس بیٹھ کر نبض ٹٹولی۔ وہ محض بے ہوش تھا۔ برکت اللہ حکیم نے خوشمگی نگاہوں سے کرپا شنکر کو گھورا تو وہ گڑبڑا گیا۔ اس کا باپو رکھوا کے گیا ہے، قرضہ لیا ہے اس نے، بدلے میں چھورا دے گیا تھا، ذرا تنگ کر رہا تھا تو کسبل نکال لیا ہم نے۔ برکت اللہ حکیم نے غصے سے اسے گھورا اور خدا بخش کے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے بولے، اسے گرمائش پہنچاؤ اور کھانے کو دو، یہی ہمارا اجرت ہوئے۔ برکت اللہ حکیم بنا پیسے لیے وہاں سے چلے گئے اور کرپا شنکر نے ملازم کو خدا بخش کو وہاں سے ہٹانے کا کہہ کر واپس اندر دیپک کے کمرے کی راہ لی۔ واہ دادا، مزہ آ گیا، مجھے تو لگا میں اپنے دیس کا کھا رہا ہوں، وہی ذائقہ، وہی لذت، یہ حلوہ پوری تو لاجواب تھا دادا، لیکن آپ نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ ریان شکم سیر ہو چکا تھا اور وہ دوبارہ چل پڑے تھے۔ اس کے حلق سے ایک نوالا بھی اتر نہیں سکا تھا۔ ریان کی بات پر چلتے چلتے اس نے اپنے دایاں ہاتھ اٹھا کر بغور دیکھا، وہاں جھریوں اور نسوں کا جال تھا۔ وہ بدقت اپنے آنسوؤں پر قابو پاتا ہوا بولا، میں نے ابھی ان ہاتھوں سے قبر کھودنی ہے ریان، رزق کیسے کھاتا؟ میرے پیٹ پہ تو عرصہ ہوا راکھ جم چکی ہے، ہڈیوں کی راکھ، مجھے خوراک ہضم ہی کب ہوتی ہے؟
اسی لیے آپ ہمیشہ سے بہت کم کھاتے ہیں نا دادا؟ کبھی بتاتے تو ہیں نہیں، جب پوچھو ٹال جاتے ہیں۔ اب بھی مجھے کچھ نہیں پتا کہاں جانا ہے، بس آپ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہوں۔ بس پھر آتے جاؤ، ہمیں شمشان گھاٹ کے ساتھ پرانے مندر کے پیچھے کنویں تک جانا ہے۔ یار دادا کیوں ڈرا رہے ہیں؟ مجھے تو سن کے ٹھنڈے پسینے آنے لگے ہیں۔ نہ کریں یار۔ خاموش رہو ریان اور میرے پیچھے آتے جاؤ۔ وہ نیم خفگی سے اسے پلٹ کے دیکھتے ہوئے بولا اور پھر حتی الوسع تیز چلنے لگا۔ بڑھاپا تھا، اب تو ہمت طاقت بھی نہ رہی تھی، لیکن وہ یہاں کسی سے ملنے آیا تھا، اور جس سے ملنے آیا تھا اس کے لیے وہ اپنی سانسیں دے سکتا تھا۔ یہاں تو بس اکھڑ ہی رہی تھیں۔ ناک کی سیدھ میں چلتے اب وہ اور ریان ارد گرد مکانات کی بھرمار پہ نگاہ مارتے چلے آ رہے تھے۔ ریان شوق اور جوش سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہوں میں الجھی سی مایوسی تھی، جیسے وہ چاہتا تھا کہ اب بھی یہاں ریت کا میدان ہوتا اور دور تک محض کہیں کہیں لگے درخت اور جھاڑیاں، جن کے بیچوں بیچ بھاگتے دوڑتے وہ اور دیپک لال صبح سے شام کر دیا کرتے تھے۔ ریت کے ٹیلے پر اب بھی ان کے قدموں کے نشانات تھے جو بس وہ دیکھ رہا تھا۔ کرپا شنکر نے اگلی صبح ہی خدا بخش کو کوٹری میں بند کروا دیا تھا اور ملازموں کو چکی وہاں پہنچانے کا کہہ دیا تھا۔ اب اسے وہیں بیٹھ کے سارا دن چکی چلانی تھی اور گندم پیسنی تھی۔ وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ دیپک لال نے طبیعت سنبھلتے ہی فوراً صحن کا رخ کیا تھا اور اسے ہر جگہ تلاشا تھا۔ جب کہیں نہ ملا تو منیم جی سے پوچھا۔ جواباً اس نے ڈرتے سہمتے بتا تو دیا کہ خدا بخش کہاں ہے، لیکن دیپک لال کو اپنا نام لینے سے منع کر دیا۔ دیپک لال تیش دباتا کوٹری کی اور چل دیا۔ وہاں اتنا سا خدا بخش گندم کے ڈھیر کے پیچھے چھپا چکی چلانے میں ہلکان ہو رہا تھا، جس کی ہتھی نے 2 منٹ میں اس کے ہاتھوں کی جلد کو چھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار ہاتھ روک کے انہیں منہ سے سانس پھونک کے ٹھنڈا کرتا اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ دیپک جلدی سے آگے بڑھا اور اسے یہ سب چھوڑ کے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ تھے اور سے جا دیپک، تھارے باپو نے دیکھ لیا تو مننے بہت مارے گا۔ کل ماری چمڑی ادھیڑ دی اس نے۔ تھے جا بس اور سے۔ خدا بخش کل کی مار سے بے حد ڈرا ہوا تھا، ابھی بھی اس کی کمر سرخ لکیروں کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ وہ دوبارہ بید کی چھڑیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ دیپک لال نے افسردگی سے اسے دیکھا، لیکن خدا بخش نے بنا پرواہ کیے چکی کی جانب توجہ مبذول رکھی۔ دیپک کا تنفس تیز ہونے لگا، وہ گھسٹتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ شاید اسے اپنی بات منوانے کا گر آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ملازم بوری لاد کر وہاں آیا تو دیپک کو اس حال میں اور خدا بخش کو متوحش سا اسے بے بسی سے تکتا دیکھ کر وہ انہی قدموں واپس بھاگا۔ حویلی دوبارہ گونج اٹھی، چیخ، للکار اور وید جی کی پکار۔ دیپک کی میاں یعنی والدہ ساڑی سنبھالتی گرتی پڑتی پہلے وہاں پہنچی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کرپا شنکر دکان کھلی چھوڑ کر حویلی میں موجود تھا۔ دیپک لال کو تب تک کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اور حکیم برکت اللہ اور وید جی دونوں کو پیغام بھیجا جا چکا تھا۔ برکت اللہ حکیم پہلے پہنچے اور دیپک لال کی حالت دیکھتے ہی تادیبی انداز میں باپ کو دیکھتے ہوئے بولے، کہا تھا نا کہ بچے کو ٹوکنا متی، اس کی بات پوری کر دینا۔ ابھی طبیعت سنبھلی بھی نہیں اور تم لوگوں نے اس کی دوبارہ ویسی ہی حالت کر ڈالی، مرض کی شدت بڑھ جائے گی۔ ایسے سنار بابو، کرپا شنکر بے بسی سے سر پہ ہاتھ مارتا بولا تھا، ہمارا ایک ہی لڑکو ہے حکیم جی، ہمارا عقل گھاس چرنے گیو ہے کا کہ ہم اس کی بات ٹالیں گے۔ ونش ہے ہمارا حکیم جی، ونش، گھنو پیار ہے اس سے۔ تھے اس کو ٹھیک کر دیو، ہم وچن دیتے ہیں دوبارہ اس کی یو حالت نہ ہی ہونے دیں گے۔ حکیم جی نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ کے بچے کو دیکھنے لگے۔ کرپا شنکر اس دوران باہر جا کر ملازموں سے پوچھ پڑتال کرنے لگا۔ بات گھوم پھر کے خدا بخش پر آن ٹھہری تھی۔ کرپا شنکر کا مارے غصے کے دماغ پھٹنے کو آ گیا۔ آج یو چھورا مارے ہاتھ سے مر ہی جاوے گا۔ وہ کوٹری کی جانب لنگی سنبھالتا بڑھا تھا کہ ملازم نے بتایا کہ حکیم صاحب اسے بلا رہے ہیں۔ ارادہ ملتوی کرتا وہ واپس دیپک کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا دیپک لال بھلا چنگا سا پلنگ سے کمر ٹیکے بیٹھا تھا۔ اس کی ماں بھی قریب دوسری جانب اس کے پہلو سے جڑی ایک ہاتھ اس کے شانے پر پھیلائے اور دوسرے سے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ چلتا ہوں اب، خیال رکھیو، بچے کو وہ دو جس سے وہ خوش ہووے ہے، روز روز کا دورہ اچھا نہیں۔ برکت اللہ حکیم معائنی خیز نگاہوں سے دیپک کو دیکھ کر اپنی صندوقچی اٹھا کے چلے گئے۔
کرپا شنکر دیپک کے سرہانے آن بیٹھا اور خود سے لگاتے ہوئے بڑی محبت سے پوچھا، دیکھ دیپو، تھارے کو جو چاہیے مارے سے بول، لیکن یوں مارے کو ستائیو مت۔ تھارے منوا جو ہے مانگ لے، میں تھارے واسطے ساری دنیا کی دولت قدموں میں لاد سکت ہوں۔ باپو، دیپک لال باپ کی نرمی دیکھ کے متاثر ہوتے ہوئے بولا تھا، او خدا بخش کو مارے ساتھ رہن دیو، مارے کو وہ بہت اچھا لاگت ہے، تھے اسے کچھ نہ کہو، اسے ماریو مت، او باپو او مننے پسند ہے، مارا دوست ہے او، کرپا کرونا بابو، بنتی کرتا ہوں۔ اور کرپا شنکر سونار کا سارا لہو سمٹ کر چہرے پر آن سمایا۔ ایک مسلمان کا چھورا اس کے لڑکے کے اس قدر قریب کب ہوا کہ بیٹا اس کی خاطر جان ہلکان کیے ہوئے ہے؟ کرپا شنکر نے بے حد دقت سے اپنے اعصاب کو قابو کیا اور اسے بہلاتے ہوئے بولا، جو میرا لاڈلا کہے گا وہی ہوئے گا، تھے فکر نہ کر، بس بھلا چنگا ہو جا جلدی سے۔ اس کا ماتھا چوم کر اسے لٹاتے ہوئے اس نے گھورتی نگاہ بیوی پر ڈالی اور اشارے سے اسے باہر چلنے کا کہا۔ وہ پریشان سی گھونگھٹ سنبھالتی ہوئی ساتھ ہو لی۔ برآمدہ پار کرتے ہی اس نے بیوی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تھارے ہوش کدھر گم ہے پشپا؟ تھارو چھورا ایک مسلے کے ساتھ دوستیاں بنائے ہوئے ہے اور تھے بے خبر ہوئے؟ اس چھورے کا تو آج قصہ ہی تمام کرتا ہوں، لیکن تھے اپنی چھورے کو سمجھا دے کہ مننے اس کا کسی مسلمان سے کھیلنا نہیں بھاوے ہے، سمجھی؟ وہ اس پر غراتا واپس مڑنے کو تھا جب پشپا نے اس کی باہیں پکڑ کر التجائیہ لہجے میں اس سے کہا، دیپو کے باپو، تھے مارو واسطے بھگوان ہوئے، من نے کبھی تھاری بات ہی نہ ٹالی، پر ہمارا ایک ہی لڑکو ہے، تھے اس کا دل رکھن کی خاطر اس مسلمان چھورے کو کچھ متی کہو، ماں خود دیپو کو سمجھا لوں گی، بس اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلنے دیو دیپو کے باپو، ماں ہاتھ جوڑوں ہوں تھارے آگے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور کرپا شنکر سوچ کے عالم میں حویلی کے صحن میں دکھائی دیتے پھلدار درختوں کو گھور رہا تھا۔ ایسی صورتحال کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ کیسے اپنے بیٹے کو ایک مسلمان کی اولاد سے قریب ہونے دیتا، لیکن بیٹے کی طبیعت اور پزمردہ حالت نے اسے نرمی برتنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے بسی سے سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا تو پشپا سکون کا سانس لیتی ساڑی سنبھالتی بیٹے کے کمرے کی جانب پلٹی۔ باپ کے آنے سے پہلے دیپک لال نے ماں کے آگے عرضی ڈال دی تھی اور پشپا بیٹے کی اکھڑتی سانسوں کو دیکھتے اس سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ خدا بخش کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ یوں خدا بخش کی اور دیپک لال کی دوستی پروان چڑھی اور دنوں میں وہ ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ رات کے چند گھنٹے جو دیپک لال کو اپنے کمرے میں گزارنے ہوتے تھے وہ بھی عذاب لگنے لگے۔ خدا بخش اب بھی حویلی کا نوکر تھا، لیکن اب اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ہوتا تھا، کیونکہ دیپک لال کا یار تھا وہ، اس کا اکلوتا بیلی۔ ملازموں کی تو جرت نہیں تھی کہ خدا بخش کو کچھ کہتے، پر اب کرپا شنکر بھی بل کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دیپک لال کی صحت دنوں میں ابھری تھی، گالوں پہ سرخی چھلکنے لگی تھی، ہاتھوں کی چمرخ جلد بھری بھری ہو کر اچھی لگنے لگی تھی۔ حکیم جی کے مطابق یہ سب اس کے دل کی خوشی کے کارن تھا۔ وہ اندر سے خوش تھا، لہٰذا اس کی بیماری بھی دبتی جا رہی تھی۔ تھوڑا بڑا ہوتا تو امید تھی کہ اثرات معدوم ہو جاتے، اور دیپک لال کی ماں بیٹے کو پھلتا دیکھ کے پہلی بار کرپا شنکر کے آڑے آنے لگی تھی۔ اسے کبھی رونکی ہو کے تو کبھی ہلکی سی دھونس کے ساتھ خدا بخش کے ساتھ کھیلنے اور پڑھنے پہ راضی کیے رکھتی۔ دن گزرے تو دونوں حویلی سے باہر جانے لگے، ایک ساتھ کھیلتے، شرارتیں کرتے، بیر اکٹھے کرتے اور کینچے کھیلتے۔ دونوں یکجان دو کلب ٹھہرے۔ خدا بخش کو اپنے گھر کی یاد بھی کم ہی ستاتی۔ اسے دیپک لال کی شکل میں ایک ایسا دوست مل گیا تھا جو اس کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھتا تھا۔ دیپک لال اس کے لیے دیپو تھا اور وہ دیپک کے لیے بخسو۔ دیپک اسے ناراض کبھی نہیں کرتا تھا۔ ایسا ہی دیوانہ تھا وہ اس کا کہ جہاں جہاں خدا بخش جا کر کھیلنا چاہتا وہاں وہاں دیپک لال کے قدم اس کے ہم قدم ہو جاتے۔ دونوں کی ایک من پسند جگہ تھی جہاں وہ کھیلتے تو کوئی انہیں دیکھنے والا نہ ہوتا۔ شمشان گھاٹ کے ساتھ پرانے مندر کے پچھواڑے کھوئی۔ یہ کھوئی ویران تھی، اس کا پانی کبھی کا خشک ہو چکا تھا۔ ارد گرد بے تحاشا خودرو جھاڑیاں اور جنگلی جڑی بوٹیوں کی افزائش ہو چکی تھی۔ دور سے دیکھنے میں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی کنواں ہے۔ کئی زدہ اینٹیں جھاڑیوں کا حصہ لگا کرتی۔ یہاں بہت کم کسی کا آنا جانا تھا، لیکن کئی دنوں سے دیپک لال اور خدا بخش نے جیسے اسے آباد کر دیا تھا۔ وہ دونوں کینچے لیے وہاں آ جاتے اور جی بھر کر کھیلتے، غلیل سے پرندوں کے نشانے لیتے،
دیپک لال کو خدا بخش نے غلیل چلانا سکھائی تھی اور کچھ ہی دنوں میں طاق کر دیا تھا۔ چھپن چھپائی کھیلتے لیکن دیپک لال کھوئی کے بہت قریب نہیں آتا تھا۔ اسے خوف آتا تھا اس میں جھانکنے سے، بغور دیکھنے سے، اور وہم ستاتا کہ کبھی وہ اندر گر گیا تو۔ اندر تو گھور اندھیرا تھا، بس اسے اپنی تقدیر کا علم نہیں تھا، ورنہ ایسا بھاگتا کہ دم اکھڑنے تک کبھی پلٹ کے نہ دیکھتا۔ وہ شمشان گھاٹ سے ہوتے ہوئے اب پرانے مندر کے پچھواڑے بنی کھوئی تک پہنچ چکے تھے، اور اب وہ اس کائی زدہ کو دور سے تک رہا تھا۔ یکدم آنکھوں میں وحشت سی جاگ اٹھی اور وہ حلقوں سے باہر نکلنے کو بےتاب سی دکھی۔ ریان نے آگے بڑھ کے چھوٹے دادا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جیسے وہ نیند سے جاگا۔ فلاسک میں پانی ہے ریان؟ اس کی پھنسی سی اجنبی آواز پر ریان نے فوراً فلاسک نکالا اور اس کی اور بڑھا دیا۔ وہ منہ سے لگا کے چند گھونٹ بمشکل حلق سے اتار پایا اور پھر اس کی آنکھیں ساون بھادوں بن گئیں۔ یہ کھوئی اور اس سے وابستہ یادیں خاردار جھاڑی کی مانند اس کے جسم سے لپٹی ہوئی تھیں۔ جب جب وہ اس جھاڑی کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کرتا، تب تب اس کے جسم کا گوشت ریشہ ریشہ ہو کر ہڈیاں چھوڑنے لگتا۔ قدم قدم وہ اس کھوئی کے قریب ہو رہا تھا اور قدم قدم اس کے پیروں سے جان نکل رہی تھی۔ ایک پل کو دل کیا کہ وہ یہیں سے واپس ہو لے، پلٹ جائے۔ جیسے ساری زندگی روتے سسکتے گزار آیا تھا، ویسے ہی گزار کے مر جائے اور مٹی میں دب جائے۔ اس کے آزار اس کے ساتھ مٹی ہو ہی جائیں گے، لیکن وہ کیا کرتا کہ آج بھی اس کا دیپو اسے بلاتا تھا، وہ اسے آوازیں دیتا تھا۔ وہ کان لپیٹ لیتا تب بھی اس کی آواز اس کے سینے کے گنبد میں باز گشت کی مانند گونجتی رہتی اور اس کی پسلیاں تک تھر تھراتی رہتی۔ اس نے اپنی ہانپتی سانسیں جمع کر کے سینے میں بھری اور بوجھل پلکیں اٹھا کے سامنے دیکھا تو دیپو کھڑا تھا۔ دونوں باہیں وا کیے وہ بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وقت حال پھاند کے واپس ماضی میں سر گھسیڑ رہا تھا۔ وہ دونوں گھٹنوں کو کچی زمین پہ ٹیک کے آنکھیں بند کیے اس کے سنگ ہو لیا۔ وہ دونوں بلا ناغہ کھوئی کے پاس کھیلنے آتے تھے۔ اب تو ایک انسیت سی ہو گئی تھی اس جگہ سے۔ مندر کی گھنٹیاں بجتیں اور دیپک لال دونوں ہاتھ جوڑ کے ماتھے سے لگاتا اور عقیدت سے آنکھیں بند کر کے چند پل کچھ بڑبڑاتا اور پھر سے کھیل کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ خدا بخش اسے بغور دیکھتا لیکن کہتا کچھ نہیں۔ دونوں پر ایک دوسرے کے دین دھرم کا فرق واضح تھا۔ دیپک لال ایک دن اپنے ساتھ گھر کے مندر کا پرساد اٹھا لایا اور بڑے شوق سے خدا بخش کو کھانے کو دیا۔ خدا بخش نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ منع جائز نہ ہوئے، بتوں کو چڑھا ہوا نہیں کھاتے ہم، گناہ لگتا ہے بہت۔ دیپک لال نے خدا بخش کو ٹوک دیا۔ بخسو، ماں تھارے ساتھ مسجد گیو تھا تو تب امام جی نے مارے کو نیاج والے چاول پروسے تھے تو من نے خوش ہو کے کھا لیے تھے، پر تھارے من مارے دھرم کے واسطے پریت کیوں نہ ہی ہوئے؟ تنے کبھی مارے بھگوان کے چرنوں کا پھل نہیں کھایا، مارے کو آج بتا کہ تھارے من میں کیسی الجھن ہے۔ خدا بخش ہنس دیا اور ہاتھ تھامے کینچوں میں سے ایک کو اچھال کے واپس پکڑتا ہوا بولا، الجھن کاہے کی دیپو؟ دیکھ، سیدھی سی بات یو ہے کہ ہمارا دین میں یو سب حرام ہوئے۔ ہم کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے، نہ اس کے چرنوں پہ دھری چیز کھاتے ہیں۔ چل مارے کو ایک بات بتا، تنے امام جی کی دی ہوئی چیز کھائی تو کیوں کھائی؟ کیونکہ مارے کو اچھی لگی، من ماں شانتی اتری تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت پوتر ہے، اور جب جب من نے کچھ کھایا ہے نا تب تب من نے رات میں سوتے ڈر نہیں لگا۔ یو پتہ نہیں کیا بات ہوئے، لیکن بخسو ایسا مارے کو محسوس ہوئے ہے۔ دیپک لال 9 سال کا بچہ تھا اور اس کی سمجھ ابھی شرک و بت پرستی کو نہیں پرکھتی تھی۔ جو اس نے محسوس کیا یا جو اسے مناسب لگا وہی اس نے کہہ ڈالا۔ خدا بخش ہنسا اور اس کے گال پہ چٹکی بھرتے ہوئے بولا، یو تو تھارے کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو کہہ دیا تن نے، لیکن میرے مذہب میں صرف اللہ کی عبادت جائز ہوئے، باقی سب سرک ہوئے۔ سرک کیا ہوئے؟ دیپک لال نے سہم کے پوچھا تھا۔ دیپو، جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرت نا وہ سرک کرت ہے۔ جیسے تھارے بھگوان کو سجدہ کرنا یا او کے چرن ماں پھل یا روپیہ رکھنا، یہ سب سرک ہوئے۔ بس من نے اتنا ہی پتا ہے، امام جی نے بتایا تھا یہ سب۔ تو بخسو، کیا غیر اللہ کی عبادت کرن والا نرک میں جاوے گا؟ دیپک لال کی سرسراتی آواز نکلی اور خدا بخش کو گنگ کر گئی۔ وہ کیا جواب دے؟ جواب اسے معلوم تھا لیکن دیپک کا پیلا چہرہ دیکھ کے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔
وہ جان بوجھ کے اس کا دل نہیں دکھاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دیپک بہت حساس ہے۔ چند پل مزید اسی خاموشی بھری شش و پنج میں گزر گئے تو یکدم خدا بخش بولا، اچھا چل، تھارے کو رات میں ڈر لگتا ہے نا اندھیروں سے، ماں تھارے کو ایک دعا یاد کرا دیتا ہوں۔ تھے جب بھی ڈرے نا تو اس کو پڑھ کے اپنی چھاتی پہ پھونک لیو، پھر دیکھیو کیسے بھوت بھاگتا۔ تھے منے یاد کرانا بخسو، دیکھ مائی اب کہتی دیپو تھے بڑے ہو گئی ہو، یہ بھوت پریت تھارے کو کچھ بھی نہ ہی کہت، او ماری بات ہی نہیں مانت۔ لے پھر متی کر، ابھی یاد کرائی دیتا ہوں تھارے کو۔ اور خدا بخش نے چوری چوری دیپک لال کو آیت الکرسی یاد کروا دی۔ امام جی کے پاس مسجد لے گیا اور سینے پہ دم کروا دیا۔ امام جی نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا تھا، دیپک لال کی آنکھوں میں عقیدت کا دریا موجزن تھا۔ وہ خاموش سے ہو گئے۔ انہوں نے اکیلے میں خدا بخش کو سمجھایا کہ تم کسی کو کانوں کان خبر مت ہونے دینا کہ دیپک کو میرے پاس لائے ہو۔ خدا بخش کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی کر کے سر ہلاتا چلا گیا تھا، لیکن امام جی کو فکر مند کر گیا تھا۔ جاتے ہوئے خدا بخش قاعدہ اٹھا لے گیا مسجد سے اور 2 کھجور کی بنی ٹوپیاں۔ امام مسجد نے سر تھام لیا تھا، لیکن منع بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن سے دیپک لال کو ایسا چسکا لگا کہ رات گہری ہوتے ہی وہ اپنے کمرے سے نکلتا اور باڑے کے ساتھ بنی چھوٹی سی کوٹھڑی کا کواڑ اس انداز میں بجاتا کہ خدا بخش کے ساتھ سویا ملازم نہ اٹھنے پائے۔ کرپا شنکر نے محض دیپک لال کا دل رکھنے کی خاطر خدا بخش کا سونا جاگنا اس باڑے سے کوٹھڑی میں منتقل کر دیا تھا۔ دیپک لال کو یہی کافی تھا۔ وہاں وہ سہولت سے خدا بخش کو ساتھ لیتا اور حویلی سے کھیلنے کو نکل جاتا، اور جب حویلی میں ہوتا تو خود وہیں پایا جاتا۔ اس کی ماں سب جانتی تھی، لیکن شوہر کو خبر نہیں ہونے دی کہ کہیں وہ دوبارہ دیپک پر پابندی نہ لگا دے۔ جس دن سے دیپک کو خدا بخش کا ساتھ ملا تھا اس دن سے اسے ایک بار بھی دمے کا دورہ نہیں پڑا تھا، اور اس کے شکر کو یہی کافی تھا۔ دیپک اور خدا بخش کی جوڑی دیکھ کے وہ ایک تکلیف دہ ہوکا تو بھرتی تھی، لیکن اکلوتے بیٹے کی خاطر اسے دبا لیتی تھی۔ اگر اسے خبر ہوتی کہ دونوں کا یہ ساتھ کیا رنگ لائے گا تو وہ یہیں سب کچھ ہونے سے روک لیتی۔ وہ شاید اس دیپک کو بجھا دیتی جس سے اس کے آنگن میں اجالا تھا، لیکن وہ بے خبر تھی کہ جو دیا دیپک لال کے دل میں جل اٹھا تھا اس کی روشنی سے اس کے دل کا میل دھل رہا تھا، سیاہی سفیدی میں بدل رہی تھی اور باطل کو حق چت کر رہا تھا۔ خدا بخش کا باپ 2 بار اسے لینے آ چکا تھا، لیکن نہ خدا بخش یہاں سے جانے کو تیار ہوتا تھا، نہ دیپک اسے جانے دینا چاہتا تھا۔ کرپا شنکر کا قرضہ اتر چکا تھا اور وہ مزید ایک دن بھی خدا بخش کو سہ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اس کے باپ کے حوالے کیا اور سکون کا سانس لیا، جیسے اس کی حویلی سے کسی غلاظت کا خاتمہ ہوا ہو۔ دیپک لال تڑپ تڑپ گیا، لیکن خدا بخش نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور جب وہ اپنی گٹھڑی اٹھائے نکل رہا تھا تو باڑے کے پچھواڑے دیپک اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ خدا بخش اسے دیکھ کر باپ کا ہاتھ چھڑاتا ہوا اس کے قریب بھاگ کر پہنچا۔ تھیر رو رہا ہے دیپو، دیکھ ماں بھی پریشان ہو گئی اسے۔ جب ابا مننے لینے آیا لیکن پھر سوچا کہ مارا جانا ہی بہتر ہوگا۔ اب دیکھنا تھے جب چاہے مننے ملن واسطے امام جی کی مسجد بھی آ سکت ہے۔ حویلی سے نکل کر تو ہم کا کتنے رستے بدلنے پڑت تھے، یو کہ باپو کے ملازم پیچھے آتے تھے اور ہم دو نہ کتنی مشکل ہوتی تھی کھوئی تک جان میں، پھر وہاں سے امام جی کے پاس۔ اب جب تھے نکلے گا نا حویلی سے تو کوئی تھارو پیچھو نہیں آئے گا، کیونکہ تھارے باپو کو مارے پہ شک ہوئے کہ مننے تھارے کو بگاڑ دیے۔ جب تھے اکیلے نکلے گا نا تو او کا چنتا ہی نہ ہوگی، سمجھ رہے ہو نا ہماری بات؟ خدا بخش بڑی مصلحت اندیشی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دیپک کے چہرے پہ پریشانی اور دکھ کے سائے اسے مزید سنولا رہے تھے۔ وہ روحانسا ہوتے ہوئے بولا، تھے مننے بھول تو نہ ہی جائے گا نا بخسو، دیکھ مننے آیت الکرسی یاد کر لئی، اب تھے مارے کو وچن دیا تھا کہ مننے نماز سکھائے گا، بھول تو نہیں جائے گا نا اپنا وچن؟ چپ کر، مروائے گا مننے کا دیپو، دھیرے بھول۔ دونوں نے ارد گرد چوکنی نگاہوں سے دیکھا۔ وہاں بس کچھ فاصلے پر خدا بخش کا باپ کھڑا تھا، بیزار صورت بنائے وہ خدا بخش کو گھور رہا تھا تاکہ وہ جلدی کرے، لیکن منہ سے نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ دیپک لال کے ساتھ تھا وہ۔ ماری بات پہ کان دھر دیپو، تھے جب بھی حویلی سے نکلے تو سیدھا کھوئی پہنچیو، جہاں کوئی تھارا پیچھا کر رہا ہوئے تو اس کو ہی لگے کہ تھے مندر جاوت ہے، ماں بھی وہیں تھارے کو ملو کروں گا، وہیں سے دونا مسجد کو نکل لیا کریں گے، کیا سمجھے؟
دونوں میں ڈیل ہو گئی تھی۔ دونوں نے تمتماتے چہروں کا جوش چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہاتھ ملائے اور گلے مل کے ایک دوسرے کو الوداع کہا تھا۔ دیپک لال واپس حویلی تو مڑ گیا تھا، لیکن دل اور روح خدا بخش کے ساتھ روانہ کر کے آیا تھا۔ اس کا دل حویلی میں پہلے ہی نہیں لگتا تھا اور اب خدا بخش کے جانے سے وہ مزید بیزار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کرپا شنکر اور اس کی بیوی پیار محبت نچھاور کرتے تاکہ وہ خدا بخش کو بھول جائے اور اس کی یاد میں اسے دمے کا دورہ نہ پڑے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ خدا بخش سے مندر کے پچھواڑے پرانی کھوئی پہ ملتا ہے۔ چند دن کرپا شنکر نے اس کا پیچھا کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ مندر جاتا ہے اور وہاں مورتیوں کے سامنے ہاتھ باندھے بیٹھا رہتا ہے۔ ملازم کے بتانے پر کرپا شنکر کا براہمنی خون رگوں میں مارے خوشی کے اچھلنے لگتا کہ اس کا واحد سپوت مذہب کے قریب ہو رہا ہے۔ دیپک لال چوکس رہا کرتا تھا۔ جیسے ہی ملازم مندر کی سیڑھیاں واپسی کے لیے اترا کرتا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے پچھواڑے چلا جاتا جہاں خدا بخش پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ پھر وہ ہوتے اور ریت اڑاتی کچی پگ ڈنڈیاں جن کے اختتام پر مسجد کا دروازہ آتا تھا، اور اس کے پیچھے دیپک کے من کا سکون چھپا تھا۔ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا۔ امام مسجد نے اسے اسی دن کلمہ پڑھانے میں پل بھر کی تاخیر نہیں کی تھی جس دن اس نے پہلی بار فرمائش کی تھی، لیکن اسے تاکید کی تھی کہ گھر والوں کو خبر نہ ہونے دے تا وقت یہ کہ کچھ بڑا نہ ہو جائے یا حالات اس کے حق میں نہ ہو جائیں۔ اس 9 سال بچے کا دل کرتا تھا وہ چیخ چیخ کے دنیا کو بتائے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے خدا بخش کا دین قبول کر لیا ہے، وہ اس کے ایک اللہ پر ایمان لے آیا ہے، لیکن وہ ابھی بچہ تھا اور اس کے پاس نہ الفاظ تھے نہ اظہار کا سلیقہ۔ بس وہ اتنا ہی جانتا تھا کہ اس کا دل پھر گیا تھا اس کی طرف جو سچ تھا، جو حق تھا اور ازل سے تھا۔ وہ گھر میں اب بھی مورتی کے آگے بیٹھتا تھا، اب بھی ہاتھ جوڑے آنکھیں میچے جھومتا تھا، پر یہ اس کی مجبوری تھی۔ اس دوران وہ امام جی کے سکھائے توبہ کے کلمات دہراتا رہتا تھا۔ اس کی مائی اسے پرساد دیتی، وہ چپ چاپ ہتھیلی میں دبائے وہاں سے اٹھ جاتا اور جاتے جاتے باڑے میں گائے کو چٹا جاتا۔ عجیب ڈرے سہمے دن تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا جو ابھی اسے ٹھیک سے ازبر نہیں تھی، نہ ہی یہ معلوم تھا کہ وہ کس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھے، تشہد میں کب بیٹھنا ہے اور کب سلام پھیرنا ہے۔ اسے یہ ابھی یاد نہیں رہتا تھا، لیکن شوق اور لگن تھی جو اسے کپڑا بچھانے اور اس پر تا دیر کھڑا رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کا دل اکتانے لگا تھا حویلی میں مورتیوں کی موجودگی سے اور ان کے سامنے بیٹھنے سے، ان پہ چڑھاوا چڑھانے سے اور گھنٹیوں کی مسلسل بجتی آوازوں سے، لیکن وہ خدا بخش کی محبت اور امام جی کے سمجھانے کی بنا پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ معمولی سی بھنک کا انجام بھی کیا ہوتا اسے بخوبی پتا تھا۔ اسے آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اچھے سے یاد تھی، وہ اسی کو من ہی من دہراتا تھا۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ جس دن اس نے امام جی کے منہ سے سنا تھا، اس دن کی رات اس پہ نہیں اتری تھی۔ وہ سحر ہونے تک گھٹ گھٹ کے روتا رہا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اس کلک کو جھولی میں لیے بلکتا رہا تھا کہ وہ اب تک بتوں کو سجدہ کرتا آیا تھا، جبکہ اللہ کہتا ہے وہ واحد ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی بتوں کو پوجتا یا شیطان کو، رب کو اس کی پرواہ نہیں، لیکن وہ ہدایت دیتا ہے اسے جسے چن لیتا ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد۔ تو وہ جن دیوی دیوتاؤں کو مانتا تھا وہ تو سب کسی نہ کسی سے پیدا ہوئے اور ان کی اولادیں بھی ہوئیں، یعنی دیوتاؤں کا ایک لمبا سلسلہ تھا جو شروع کہاں سے ہوا نہیں معلوم تھا اور ختم کبھی ہو ہی نہیں سکا تھا۔ رب کہتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں اور سب بڑائی اور بزرگی اسی کے لیے ہے، لیکن جن دیوتاؤں کو اس سے سجدہ کروایا گیا وہ تو سب ایک سے ہیں، ان کی کہانیاں ایک سی ہیں، ان کی تاریخ ایک دوجے سے جڑی ہے، تو سچ اور حق وہی ہوا جو یکتا اور واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہمسر ہے۔ اور یہیں آ کے دیپک لال اندر سے ادموا ہو جاتا تھا۔ وہ جھنجھناتا تھا خود سے اور سجدے میں سر گرا لیتا تھا کہ وہ پاپی رہ چکا ہے اور واحد اللہ اسے معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے۔ اپنی عمر کے حساب سے بس وہ اتنا ہی کر سکتا تھا، لیکن جانتا نہیں تھا کہ جو وہ کرتا ہے ویسا کرنا کتنے ہی لوگوں کے مقدر میں نہیں ہوا کرتا۔ دنوں نے کروٹ لی تھی اور دیپک لال اور خدا بخش کو ملنے کے لیے اب دقتوں کا سامنا ہوا چاہتا تھا۔ دیش کا بٹوارا ہونے جا رہا تھا اور ملک بھر میں فسادات کی دبی دبی چنگاریاں سلگنا شروع ہو گئی تھیں۔ کوئی وقت جاتا تھا کہ کب یہ بھانبڑ بنتی اور خلقت بھسم ہوتی۔ مسلمان اور ہندو کی لڑائی بنا ٹکٹ کا تماشا بننے والی تھی۔
ہلکی ہلکی شورش کا شکار خدا بخش اور دیپک لال کا گاؤں بھی ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی ملتے تھے اور چپ چاپ کھوئی کی دیوار کے پیچھے نظروں سے اوجھل ہوئے پیروں کے بل بیٹھے ریت پہ تنکوں سے لکیریں کھینچا کرتے، جیسے کرنے کو فی الحال سبھی کام ختم ہو چکے تھے۔ کنچوں کی گڑوی انچھوئی دھری رہ جاتی، جس پہ ملال کے گرد ٹھہر جاتی۔ باتیں بے بہا تھیں، لیکن نہ شروع کرنے کا بہانہ ملتا تھا نہ ختم کرنے کا سرا۔ ایسے ہی ایک بے کل سے دن وہ دونوں دیوار سے کمر ٹیکے ایک دوجے سے سر جوڑے اپنی اپنی سوچوں کی دنیا کھنگال رہے تھے، جب یکدم دیپو کی آواز ابھری، "بخسو، تھے منی چھوڑ کے چلا جائے گا؟"